اگر ہم انہی باتوں میں کھڑے رہیں گے، آپ اس بات سے آگے نہیں بڑھیں گے کہ جی 8 فروری کو جو ہوا بس اس سے آگے یا پیچھے ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھنی، تو پھر جو ہے وہ 2018 جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوتی رہے گی۔ میں انہیں اپوزیشن لیڈر کی وساست سے میں یہ کہتا ہوں کہ آئیں ہم اس بات پہ کیوں نہ متفق ہوں کہ پاکستان میں فری اور فیئر الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑی بات کہہ رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب، پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں ٹو دا پرائم منسٹر۔ مشاہد ہی سینگ سم تھنگ ویری سبسٹینٹو کہ جی آپ اس کو چھوڑیں الیکشنز کی بات، آپ بات کریں کہ پارلیمان جو ہے اگلے الیکشنز فری اور فیئر ہونے چاہیے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ہم بار بار کہہ چکے ہیں یہاں کہ بڑی ایک ان کی امپورٹنٹ بات چیت ہوئی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک منافقت ہے کہ وی ڈونٹ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، ٹھیک، وہ سیاسی مصلحت یا خوف یا جیسے بھی ہے، لیٹس ٹاک فیکٹس۔ پاکستان کی تاریخ میں میری نظر میں 2 مرتبہ الیکشنز فیئر ہوئے ہیں، دونوں دفعہ فوجی حکمران تھے۔ 1970 جنرل آغا محمد یحییٰ خان، 2008 جنرل پرویز مشرف۔ جس 2008 کے الیکشن کے نتیجے میں پی ایم ایل این پاور میں آئی پنجاب میں، پی ایم ایل کیو الیکشن ہاری، اور پیپلز پارٹی پاور میں آئی وفاق میں۔ اس کے بعد زرداری صاحب صدر بنے، وہ جنرل مشرف کے الیکشن تھے نا۔ تو یہ 2 الیکشن ہیں جو انکنٹیسٹڈ تھے، جس میں کس نے کہا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، انکلوڈنگ 2، یہ بھول جاتے ہیں ہم۔ دوسری بات 2018 کی بات کریں، آئی واز رننگ دا پی ایم ایل این کیمپین دین۔ مجھے یاد ہے کہ میں آئی واز دا فرسٹ ٹو سے آن 25 جولائی 2018، جس رات کو الیکشن ہوا، میں نے کہا دس از ناٹ این الیکشن، دس از اے سلیکشن، یہ میں نے لفظ استعمال کیا، اور میں نے اس کو اپنے پارٹی لیڈرشپ کو بھی کہا۔ یہ شہباز صاحب تھے پریزیڈنٹ، میاں صاحب واز ان جیل۔ میں نے کہا کہ یہ الیکشن ایسا ہوا ہے، آپ اس پر وائٹ پیپر تیار کرتے ہیں، میں والنٹیئر کرتا ہوں۔ بالکل، اور ادھر بلاول بھٹو اور زرداری نے بھی اناؤنس کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم بھی وائٹ پیپر چھاپیں گے۔ شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے چینج بھی، ان کا نہیں احسن اقبال تیار کریں گے، آپ نہ اس میں کریں۔ میں کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا ہی نہیں تھا، نہ وائٹ پیپر پیپلز پارٹی نے چھاپا، نہ ہماری طرف سے چھاپا۔ جنرل باجوہ نے کوئی ایشورنسز دے دی تھی کہ پنجاب دیں گے، یا کچھ نہیں خوف ہوگا یا کوئی اور کوئی کیرٹ ہوگی، تو یہ ہے نا ہم مسلحت، وہ کیا ہے وہ فارسی کی مسل کہ اگر مکہ لڑائی کے بعد مکہ جو یاد آئے اپنے آپ کو اپنے مار دو۔ ہمارے یہ پرابلم ہے کہ ہمیں لڑائی کے بعد مکہ یاد آتا ہے کہ کاش یہ میں نہ کرتا، کاش ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کو کریں، پھر ڈو اٹ دین، اگر آپ میں دم ہے یا ہمت ہے۔ بعد میں رونا دھونا یہ وہ سارا کچھ ہے۔ تو آپ یہ جو باقی بھی جو الیکشنز کی بات ابھی ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو یہی ایک طرف کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے، نہیں یہ تو جو ٹرمپ کے وہ بورڈ کو جوائن کیا نا اس پہ کہیں ہاں کہ ٹرمپ پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے اور پارلیمنٹ 47 کی فارم 47 کی پیداوار ہے، which is true۔ تو لیکن ساتھ کہتے ہیں ان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا، کیا ہے چوپڑی اور دو یا تو سٹینڈ لیں یا یس اور نو کریں، اور دوسرا ٹیک پوزیشن آن دی میرٹس۔ بورڈ آف پیس پر تو سٹینڈ نہیں لیا انہوں نے، کہا دے ہیو ناٹ بین ٹیکن انٹو کانفیڈنس۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ، اور یہی وہ پارلیمنٹ جس نے 26th امینڈمنٹ 27th امینڈمنٹ آنکھیں بند کر کے پاس کی ہیں۔ So you know there are issues of national security۔ مجھے یاد ہے کہ ایکچولی ایسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ 11th May 1998 میں جب میں اور میاں صاحب الماتی میں تھے، we had taken the decision on the nuclear bomb۔ تو اناؤنس بعد میں 28 کو ہوا نا سب کیا۔ تو these are things which you take in the national interest and اللہ خیر صلاح۔ تو اب یہ دیکھیں نا، یہ آئی تھنک یہ رانا صاحب کی تو امپورٹنٹ ہے ایک سٹیٹمنٹ، اور اس کو اس حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ پوری بات ہوتی رہی ہے کہ رانا صاحب، اور کہا جاتا ہے کہ انٹیریئر منسٹر بھی تھے، رانا صاحب بھی تھے، اور ایاز صادق صاحب تھے، اور ایک پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر سے میٹنگ ہوئی، کوئی 2 مہینے کی بات ہے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ جی آپ الیکشنز کی بات آپ کریں گے تو ہم بھی کریں گے، آپ کہیں گے ابھی 1 سال میں کریں، ہم کہیں گے 2 سال میں کریں، تو ویل اگری ایٹ سم پوائنٹ۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب زیادہ بات کر رہے تھے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ کو پرابلم ہے اس کے الیکشن کمیشن سے، وچ ہی سیڈ پبلکلی ناؤ نا، کہ الیکشن کمیشن سے آپ کو پرابلم ہے تو آپ بات کریں اس پہ، تو وی کین کم اپ ود اے نیو الیکشن کمیشن۔ تو ہمیں لگتا ہے یہ تو اہم پیش رفت نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں، پالیٹکس میں ہوتا ہے دیر از اے ونڈو، وہ کھڑکی کھلتی ہے
ایک ٹائم فریم میں. اور اگر آپ نے وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور ضائع کر دیا یا کسی بنیاد پر بھی غلط مفروضے پر یا انا پر یا غلط فیصلے پر, 3 موقع ایسے آئے تھے 2022 میں جب سافٹ کو کے ذریعے عمران خان کو نکالا گیا تو مئی میں فیصلہ ہو گیا تھا کہ الیکشنز ہوں گے. انہوں نے تو سپیچ بھی لکھ لی تھی, تیار ہو گئی تھی. بالکل. انہوں نے کہا نہیں ابھی کرائیں گے جی, بجٹ کے بعد ہوں گے الیکشنز کیونکہ بجٹ جون میں آ رہا ہے. تو وہ موقع ضائع ہوا کہ نہیں. ایس ایم کیو اینڈ ڈار صاحب نے لیڈ کی تھی. دیکھیں نا وہ ایک وہ موقع تاریخی تھا کہ الیکشن ہوتے اور سب اگریڈ تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کراتے. دوسرا موقع ہوا جب الیکشنز کے بعد 2024 میں ایم ڈبلیو ایف نے آفر کیا کہ آپ ہمارا لیبل لے لیں سیٹس کے لیے کیونکہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے نام سے نہیں ہو رہا تو ہم اپنا لیبل تھے مجلس وحدت مسلمین کا. وہ بھی انہوں نے, اور وہ جائز تھا, اگر وہ ہوتے تو ان کو سب سیٹیں مل جانی تھی. ساری سیٹیں ویمن سیٹ لیگلی پوزیشن اناسیلیبل تھی. وہ آفر ہوا, پہلے ایکسپٹ ہوا, پھر کچھ اور پتہ نہیں عجیب وجوہات کی بنا پر وہ ریجیکٹ ہوا. اور کتنا غیر سیاسی قسم کا فیصلہ, اس سے ان کو خود نقصان ہوا. دوسرا موقع ضائع ہوا. تیسرا موقع ضائع ہوا 5 نومبر 2024 کے بعد جب ٹرمپ کا الیکشن ہوتا ہے. 10 نومبر آنورڈز عمران خان صاحب سے نیگوسیشنز ہو رہے تھے. تو یہاں ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے ملے نہیں وہ امریکن پاکستانی نہیں, اور وہ فیصلہ ہو گیا تھا عمران خان صاحب کی ریلیز کا 22 نومبر کو غالباً ان کو رہا کرنا تھا اور سارا کچھ ہو رہا تھا. بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ اس کے بعد فوراً میں جلسہ کروں گا, یہ کروں گا, لیکن کچھ نادان دوستوں نے ان کو کہا نہیں ہم 26 نومبر کو آئیں گے 10 لاکھ لوگ لے کے, اور آپ کیوں رہائی لیتے ہیں کورٹ کے ذریعے. تو اگر یہ آپ کے دیکھیں الٹیمیٹلی یو آر یور اون اینمی. آپ کے غلط فیصلے, آپ کے غلط مفروضے, آپ کی غلط اسیسمنٹ, آپ کے غلط مشیر جو آپ کہیں تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں. 3 موقع تو آپ نے گوا دیے نا پچھلے 2-2.5 سالوں میں. تو مشاہد جو 3 اسمبلی سے نکل گئے باہر وہ کون سے؟ وہ بھی 2 گورنمنٹ چھوڑی. میں نے پوچھا کسی سے, میں نے کہا جی ہمیں تو کہا گیا تھا کہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے. میں کہا آئین میں کون ادھر پاکستان ہے یار, یہ کوئی اسٹرکٹو سینسو ہے کہ وہ آپ اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج نہیں کروا سکے لاہور میں بیکاز یو آر یور اون ورسٹ اینمی, کیونکہ آپ غلط فیصلے کرتے ہیں. تو ابھی look at the great leader قائد اعظم. He had no cards, no atom bomb, no forge, no establishment, no big money. He was fighting on so many fronts. The British, some of the Muslims, Congress, Sikhs. اور برٹش اور کانگریس کا نیکسس تھا. نیکسس تھا سارا, اور سکھ بھی ساتھ تھے, کچھ ہمارے مسلمان بھی ان کے ساتھ تھے. اور کیا انہوں نے کیا جب انہوں نے کہا کیبنٹ مشن پلان کا, yes I'm ready for it. پھر ان کا ٹرنکیٹڈ پاکستان میں کیا, yes I'm ready for it. بالکل. تو I'm ready. اب you got a state of Pakistan نا. یہ ہوتا ہے نا, یہ ہوتی ہے بصیرت, یہ ہوتی ہے اسٹیٹسمینشپ. اینڈ یو ڈونٹ اسٹک ٹو اے پوزیشن. انڈیا مسلم انڈین کیا مسلم ہندو یونٹی کے برج کہا جاتا تھا, لیکن جب سچویشن بدلی بدل گئے. علامہ اقبال نے لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا یہ ہندوستان ہمارا ایک زمانے میں. بالکل. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کا رویہ اور ان سے تمہارا گزارا نہیں, یہ تو ہندوتوا سوچ کے لوگ ہیں, یہ تو برداشت نہیں کرتے مسلمانوں کو. کتنی ٹھیک بات تھی. ٹھیک بات تھی. Thank God for Pakistan. And thank God for the nuclear bomb. And thank God for a strong armed forces. الحمدللہ. آج کل کے دور میں law of the jungle ہے. ہم کہتے رہے تھینک یو مودی. مجھے آپ کو بتاؤں مئی میں جو انہوں نے کیا مشاہد, مئی میں کر کے انہوں نے جو پاکستان کو موقع دیا کہ Modi has now become a 4-letter word. I'm sorry to say. اتنی اس کی بےزتی ہوئی ہے جو ہوا ہے. Anyway, تو بہت شکریہ مشاہد پروگرام میں آنے کا. Always a pleasure. ناظرین, پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایمان مزاری کے اور ان کے شوہر کے حوالے سے آج جو ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, معاملہ کسی انڈیویجولز کا نہیں ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جو پروسیس آف لا ہے کوئی اس سے بالا تر نہیں ہے. ایمان مزاری بھی نہیں, ان کے شوہر بھی نہیں, لیکن پروسیس آف لا ہونا چاہیے, جسٹ ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, تاکہ اس کی کریڈیبلٹی رہے. کسی کو آپ پوچھ گچھ کے لیے لے جائیں قانون کے دائرے کار میں رہتے ہوئے. اگر ایف آئی آرز بوگس ہوں گی, اگر ایف آئی آرز پر سوال اٹھیں گے تو پھر لا کی پرخچے اٹھتے ہیں. اور یہ نہ بھولیں کہ رول آف لا از پارٹ آف آور ڈی این اے. قائد اعظم محمد علی جناح ایون پروٹیکٹڈ اینڈ ڈیفینڈڈ بھگت سنگھ, جس کو برٹش ٹیررسٹ کہتے ہیں کہ رول آف لا ہے. بالکل, یہ تو زیادتی ہے, تو یہ رہائی ہونی چاہیے. رہائی ہونی چاہیے, اور جو قانون کا طریقہ کار ہے تو اس کو فالو کرنا بڑا لازمی.